عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس کی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ ہے حضرت انسان، اور انسانوں میں سے بھی پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اس رب کا بے پناہ، بے حد و بے حساب شکر ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق انسانوں کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں مسلمانوں کے اندر پیدا فرمایا، اور مسلمانوں کے اندر بھی پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء سے شان بلند اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، سارے انبیاء برحق ہیں، سب پر ایمان رکھنا یہ ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں، ان کو برحق مانتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا بھیجا ہوا مانتے ہیں۔ لیکن سارے نبیوں سے اعلیٰ شان، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام، سارے نبیوں سے اعلیٰ درجہ، سارے نبیوں سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کسی کی نبوت ہوگی۔ قیامت تک سکہ چلے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، قیامت تک شریعت چلے گی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، قیامت تک دین چلے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، قیامت تک نام چلے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور اللہ اس دنیا کے بعد آخرت کے اندر بھی ساری عزتیں جو عطا فرمائے گا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے۔ قیامت والے دن بھی بول بالا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، تو ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، امت مصطفیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلواتے ہیں، آپ کے غلام کہلواتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا امتی اور نبی کا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے، ہر نبی کو اللہ نے امت عطا فرمائی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو کسی نبی کا امتی ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
چونکہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے بلند شان والے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی باقی امتوں سے ارفع اور اعلیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ جو امتی ہونے کی نسبت جو ہمیں حاصل ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور تم آخری امت بن کر آئے ہو۔ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت بن کر آئے ہو۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے اپنے بندوں کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد ہوگا، تو فرمایا کوئی نبی اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر نہ چلا جاؤں۔ اور فرمایا امتوں میں سے کوئی امت اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جائے گی جب تک میری امت جو ہے وہ جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ اور فرمایا اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا۔ تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو امتی ہونے کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں، ان کے اگر احوال پڑھے جائیں تو ان امتوں کے اندر اگر کوئی شخص نیکی کرتا تو اس کو نیکی ملتی، اس کا اجر ملتا، اس کا ثواب ملتا۔ گناہ کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق اور نسبت کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرے، اللہ اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی امتیں نیکی کرتی تھی تو نیکی ملتی تھی، کوئی اچھا کام کرنا تو اس پر جو ہے وہ نیکی ملنی، اس پر اجر ملنا۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے، میں فلاں کام کروں گا نیکی والا، میں فلاں اچھا کام کروں گا، تو جب اس نے ارادہ کر لیا نیکی کرنے کا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں اسی وقت اس کام کیا جو ہے وہ اس نیکی کو درج کر لیتے۔ اور پھر جب بندہ وہ عمل کر لیتا ہے تو اس پر ایک نیکی پر اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر 10 گنا پھر قرآن مقدس کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو ایک نیکی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرے اس پر 10 گنا اجر ملتا ہے، کہیں پر کسی نیکی پر اس کو جو ہے وہ 70 گنا اجر ملتا ہے، کسی نیکی پر اس کو 700 گنا اجر ملتا ہے، اور کسی نیکی پر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ جسے چاہے اس سے بڑھا کر بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اعزاز ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے، یعنی تعلق جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی پہلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی ہیں ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرد سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرشتے جو کرامن کاتبین اللہ نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں ہر بندے کے ساتھ، وہ جب برائی لکھنے والا برائی لکھنے لگتا ہے جو بندے نے گناہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کہتی ہے اے میرے فرشتے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میرے بندے سے یہ گناہ ہو گیا اور میرا بندہ اس پہ توبہ کر لے۔ اگر اس نے گناہ کیا اور اس پر توبہ کر لی تو وہ گناہ جو ہے وہ اس کا لکھا نہیں جائے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ پھر اگر اس سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے میں تاخیر ہو گئی، یعنی گناہ کیا ہے
نفس ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ توبہ کرنے کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرتا ہے، شیطان اس کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ تاخیر کرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کے اندر جو ایمان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے، بندے تیرے سے گناہ ہو گیا، تیرے سے غلطی ہو گئی، تو غلطی سرزد تیرے سے ہو گئی ہے، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رؤوف الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بندے توبہ کر، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ جو اس نے کیا ہوا تھا اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جا چکا تھا، تو اللہ رب العالمین ارحم الراحمین فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتے، میرے بندے نے فلاں گناہ سے توبہ کر لی ہے، اس گناہ کو مٹا دے، وہ گناہ مٹا دیا جائے۔ اور پھر توبہ کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنا خلوص اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ توبہ زبانی توبہ کا نام نہیں کہ بس گناہ کر لیا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، نہیں، سچے دل کے ساتھ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے نے بڑے پختہ دل کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، سچی توبہ کر لی ہے، پکی توبہ کر لی ہے، پختہ ارادہ اب گناہ نہ کرنے کا کر لیا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا کر اس کے بدلے میں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ ہمارا جو تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں، یہ اس وجہ سے ہے۔ اور اس تعلق کو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ اس تعلق کو مضبوط رکھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کی نسبت اور تعلق ہے، اس کو مضبوط رکھے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری ظاہری حیات طیبہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارحم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر امت کے لیے استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، ان کے لیے معافی طلب کرتے ہوئے گزارے۔ کبھی غاروں کے اندر جا کر، کبھی صحابہ کے درمیان بیٹھ کر، کبھی رات کی تنہائیوں تاریکیوں میں بیٹھ کر، ہر لمحہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قرب خاص کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں آقا دو جہاں سے، وہاں پر بھی امت کی یاد۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح سے یاد رکھا ہے، بلایا نہیں، تو امت مصطفیٰ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے تعلق کی وجہ سے قیامت والے دن بھی نجات ملے گی، قیامت والے دن بھی نجات ملے گی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت ہونے کی وجہ سے۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا نے فرمایا کہ کوئی امت اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ تو عزت ملے گی کس وجہ سے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق ہونے کی وجہ سے۔ تو امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے اس تعلق کو جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ان کو یاد رکھیں، ان کو یاد کریں، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے زبانوں پر درود و سلام کے گجرے اور تحفے رکھیں، کیونکہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس بندے کی حاضری لگتی رہتی ہے، اس بندے کی حاضری لگتی رہتی ہے۔ صاحب دلائل الخیرات جنہوں نے درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ میں نے خواب کے اندر کیا۔ محمد بن سلیمان الجزولی وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان فرمایا میری شکل و شباہت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان چاہے جس کی چاہے مرضی وہ شکل اختیار، کبھی باپ کی شکل کے اندر آ جائے، بھائی کی شکل کے اندر آ جائے، کسی اور عزیز رشتہ دار کی شکل کے اندر آ جائے، پیر صاحب کی شکل کے اندر آ جائے، مولوی صاحب کی شکل کے اندر آ جائے، برگلانے کے لیے سب شکلیں اختیار وہ کر سکتا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شباہت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب خواب کے اندر دیکھا تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو ہے وہ سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے اور کہتے ہیں کہ میں نے دوسری طرف سے آ کر پھر سلام عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر توجہ نہیں فرمائی، تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا تو فرمان ہے کہ میں قیامت والے دن اپنے ہر امتی کو پہچانوں گا، پہچان کر اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اے میرے امتی، تو نے مجھے کبھی اپنی پہچان کروائی ہی نہیں، تو نے مجھے کبھی اپنی پہچان نہیں کروائی، تو نے جو ہے وہ مجھ پر کبھی درود نہیں پڑھا، سلام نہیں بھیجا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں صبح بیدار ہوا، اٹھ کر جب میں نے وہ رات والا خواب جب میرے ذہن کے اندر آیا تو اس دن سے میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ میں رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھ کر جو ہے وہ سوتا، روزانہ کا معمول بنا لیا، 300 مرتبہ جو ہے وہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، روزانہ کا یہ معمول۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، مجھے پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے سلام عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور فرمایا میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور کل قیامت والے دن تیری شفاعت کر کے تجھے جنت کے اندر بھی داخل کروں گا۔ تو پہچان جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ امتی کو بھی اپنا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ذریعہ اپنانا چاہیے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود پاک کی تو فضائل میں آپ نے سنا نا کہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہمارا درود پاک جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر ایک دربان کی حیثیت سے موجود ہے، اور پوری دنیا سے جہاں پر سے بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ فرشتہ پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فلاں غلام نے آپ پر یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے، اور آقا نے فرمایا جو محبت کے ساتھ پڑھے اس کا درود فرشتے کو پہنچانے کی حاجت نہیں رہتی، میں محمد خود اس کے درود پہنچتا ہوں۔ تو ایک درود بھی جو ہے وہ تعلق کا ذریعہ بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بارگاہ کے اندر ہماری پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسرا ہے سلام، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، درود کے ساتھ کثرت کے ساتھ سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا۔ درود بھی پڑھو اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سلام بھی بھیجو۔ تو درود پاک کوئی پڑھتا ہے تو اس کی حاضری تو لگتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اس کی پہچان آتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود والے کو تو پہچانتے ہیں، درود والے کو ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو کوئی سلام بھیجتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود بھی اور سلام بھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو، درود بھی اور سلام بھی۔ تو درود کے پاک کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے یا میں خود اس کے درود کو سماعت کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ تو جب پہنچا دیا جاتا ہے، آقا سنتے ہیں تو پھر وہ بندہ پہچان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو سلام کے بارے میں جو حدیث مبارکہ پیش کر رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مجھے سلام کرتا ہے، ما من مسلم یسلم علیہ، جو مجھے سلام کرتا ہے، فرمایا جب وہ بندہ مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مجھے سلام کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے میرے اوپر، مجھے سلام کرتا ہے، تو فرمایا فرد اللہ روحی فرد علیہ السلام، فرمایا اللہ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جو درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، جب سلام بھیجو تو جواب ملتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی پہچان رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ جائے، جس کا نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام آپ پر درود کا تحفہ بھیج رہا ہے، اور جب سلام کیا جائے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سلام بھیجنے والے کو جب جواب مل جائے، سلام کا جواب، سلام کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا، سلامتی کی دعا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی غلام کو سلامتی کی دعا ارشاد فرما دیں، اس کے لیے پھر امن اور سلامتی اور چین ہی چین ہوگا۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کے لیے، تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، تعلق کو جو ہے وہ پہچان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیے ہیں نیک اعمال کرنے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی سنت نہیں۔ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا، خود نماز نہیں پڑھتا، کس کی پڑھے؟ وہ خدا ہے، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سنت نہیں، اللہ کی سنت نہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی یہ سنت نہیں، اللہ کا عمل نہیں، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، کتنے اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن خدا خود کسی عمل کو کرتا نہیں۔ لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حکم بھی دیا ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق محبوب پر درود و سلام بھی بھیجتا ہے۔ فرمایا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایک درود بھیجنا یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی سنت ہے، جس سنت پر جو ہے وہ اللہ کے بندے بھی عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری سنت محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ خدا کی کیا ہے، وہ ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا۔ فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ خود بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق جو ہے مضبوط، اور سلام جو ہے وہ ہم نماز ادا کریں نا تو دوران نماز ہمارا تعلق کس طرف جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز کے دوران ہم کسی سے کلام نہیں کر سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہو اس کو سلام کہنا جائز نہیں۔ اگر اس کو سلام کہا جائے، وہ سلام کا جواب دے دے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ بندہ کو نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے حکم ہے کہ مسجد کے اندر آؤ تو سلام اونچی آواز سے نہ کرو، تاکہ کوئی نماز کے اندر ہے، کوئی ذکر کے اندر ہے، اندر آ کے ہاں کوئی بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے تم مطلب آہستہ سے سلام کہہ رہے ہو، دروازہ گھستے اونچی آواز سے السلام علیکم، کئی لوگوں کی عادت ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے سلام کرنا اس طرح جائز نہیں ہے۔ آرام کے ساتھ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھو، تو کو فارغ ہے تو اس کو آہستہ سے سلام کہہ لو، نہیں تو جو ہے وہ دروازے کے اندر بھی گھس کر آرام سے سلام علیکم، اونچی آواز سے سلام نہیں۔ کیوں کہ نمازی ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اس کو سلام کریں گے، وہ سلام کا جواب جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اگر اس سلام کا جواب، سلام سن کر اگر عادتاً، یہی مطلب ہے سلام کرے تو عادت ہوتی ہے نا سلام کا جواب، عادتاً بھی اگر اس کے منہ سے سلام کا جواب نکل جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن میں قربان جاؤں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جتنی دیر تک نماز کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش نہ کیا جائے، بندے کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی اور کو سلام کرے، سلام کا جواب دے لیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس کو سلام کرتے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلام کرتے ہیں تو خیال بھی مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، توجہ بھی مصطفیٰ کی طرف جاتی ہے۔ کسی اور کا خیال نماز کے اندر آئے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا خیال نماز کے اندر آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس تعلق کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تعلق کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، سلام بھیجیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو محبوب خدا کی اطاعت کے اندر رب کی اطاعت پوشیدہ ہے، محبوب کی محبت کے اندر رب کی محبت پوشیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے محبوب ہیں، کیونکہ رب ہونے کا پتہ بھی ہمیں کسی اور نے نہیں بتایا، محبوب کی زبان سے چلا۔ تو رب کو ماننے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کو مانا جائے۔ قرآن ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، کس نے بتایا؟ کیا رب نے بتایا ہمیں آ کر خود؟ کہ رب کی بھئی ہماری طرف آئی ہے کہ بھئی یہ میرا کلام ہے، قرآن ہے؟
نہیں، زبان مصطفیٰ سے نکلا، یہ اللہ کا کلام ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس ایک خدا کو مانو کامیاب ہو جاؤ۔ تو رب کی پہچان بھی مصطفیٰ نے کروائی ہے، تو رب کو ماننے کے لیے بھی ضروری ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کو مانا جائے۔ تو اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔